بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام شرارے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا شاہد۔ ناظرین، پچھلے 2 دن سے پاکستان کی عوام کے حواس پر محسن جمیل بیگ کا نام چھایا ہوا ہے۔ محسن جمیل بیگ کون ہے، کیا کرتا ہے، ابھی تک یہ خبریں صیغہ راز میں ہیں۔ یہ ایک سربستہ راز ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پشاور کے فرنٹیئر پوسٹ اخبار سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والا محسن جمیل بیگ 1994 اسلام آباد میں منتقل ہوا اور پہلی مرتبہ اسلام آباد میں اس نے اپنے صحافتی سفر کا آغاز کیا، اور اس کا یہ سفر کا آغاز پاکستان آبزرور جناب زاہد ملک صاحب کا جو اخبار جس کا G8 میں آفس ہے، وہاں سے 6500 روپے کا یہ ایک معمولی سا ملازم محسن جمیل بیگ، جسے ڈپلومیٹک بیٹ دی گئی، یعنی سفارتکاروں کی خبریں اور ان تک ملاقات اور ان تک رسائی، چونکہ پاکستان آبزرور انگلش اخبار تھا اور اس کا زیادہ تر کام ڈپلومیٹکس کے ایریا میں بنتا تھا، تو محسن جمیل بیگ کو یہ اہم ترین ذمہ داری دی گئی۔ اور اس کے بعد ایک خاتون صحافی تھیں جو جنرل رانی کی مشہور و معروف صاحبزادی تھی، وہ ان کے حصے میں آئی۔ بہرکیف یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع محسن جمیل بیگ ہے۔ تو اس 6500 روپے کی معمولی سی تنخواہ پر نوکری کرنے والا محسن جمیل بیگ اربوں پتی بن گیا۔ حسن نثار کی میں بہت سی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، مجھے اس کی صحافت سے قطعی نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی میں اس کا مداح ہوں، لیکن ایک بات جو حسن نثار عمران خان کے متعلق کہتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کسی کا دوست ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ عمران خان کسی کا دوست نہیں ہے۔ یہ بات مجھے اس ضمن میں کرنی پڑی کہ محسن بیگ نے پچھلے دنوں سلیم صافی کو اپنے انٹرویو میں کہا کہ مجھے اس بات کی ندامت ہے، مجھے دکھ ہے کہ میں عمران خان کا دوست رہا۔ تو حضور، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ عمران خان کسی کا دوست نہیں ہے۔ کرکٹر اپنے ٹیلنٹڈ کزن ماجد جہانگیر سے لے کر جہانگیر ترین تک عمران خان کی نہ کبھی کسی سے دوستی رہی، وقتی تعلق ضرور رہا۔ عمران خان نے ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال ضرور کیا ہوگا، لیکن دوستی کا دعویٰ عمران خان کی ذات سے بالاتر ہے، چاہے وہ اون چودھری ہو اور چاہے محسن جمیل بیگ ہو۔ تو پاکستان آبزرور سے 6500 کی تنخواہ لینے والا محسن جمیل بیگ آن لائن ایجنسی کا مالک کیسے بنا، یہ ایک سربستہ راز ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 99 میں یعنی 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹا، تو اس وقت آن لائن ایجنسی پاکستان میں ایک نیوز ایجنسی تھی اس دور کے اندر، KPI، NNI اور 2 سرکاری ایجنسیاں، اور اس کے علاوہ بے شمار چھوٹی بڑی ایجنسیز جو موجود تھیں۔ لیکن سب نے دیکھا، جو لوگ صحافت سے وابستہ لوگ ہیں، کہ آن لائن نے بہت جلد جو ہے تمام اپنی کمپٹیٹرز جو بھی ان کی مقابلے میں ایجنسیز تھیں، جو خبریں فراہم کرنے والے ادارے تھے، سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور آن لائن پاکستان کی سب سے بڑی ڈیمانڈنگ ایجنسی بنی۔ کسی بھی اخبار، جو بھی بڑے اس زمانے کے پرچے تھے، اخبارات تھے یا ڈمی اخبارات تھے، سب کی رسائی جو تھی وہ آن لائن تک تھی، اور محسن جمیل بیگ جو ہے اس دور کے اندر اخباری شعبے میں انہوں نے ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ گزشتہ روز حکومتی وزیر اعظم کے مشیر شہباز گل صاحب فرما رہے تھے کہ اشتہاری دنیا سے سفر کے آغاز کرنے والا محسن بیگ، نہیں حضور، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ محسن بیگ کا اشتہاری دنیا سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، کسی میڈیا
ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے محسن بیگ کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، آن لائن ایجنسی سے تھا۔ اور اس دور میں جنرل پرویز مشرف کا پرنسپل سیکرٹری، سب جانتے ہیں، اس سے محسن جمیل بیگ جو ہے اپنا تعلق قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ اور یہ وہ اس کا آغاز تھا، یہ وہ سیڑھی تھی، پہلی سیڑھی تھی جس نے اسلام آباد کی بیوروکریسی کے نزدیک محسن جمیل بیگ کو کیا۔ یہ وہ پہلا اس کا سٹیپ تھا کہ ایک 6500 روپے کی تنخواہ لینے والا شخص پاکستان کے میڈیا اور پاکستان کی بیوروکریسی میں اور پاکستان کی ملٹری بیوروکریسی میں اہم ترین جو ہے وہ شخصیت کے طور پہ سامنے آیا۔ اور یہی جنرل پرویز مشرف اور اس کے پرنسپل سیکرٹری کا ایڈوائزر بھی تھا، میڈیا ایڈوائزر۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ جب بھی اپوزیشن کی کوئی بڑی کارروائی حکومت کے خلاف آئے تو اخبارات کو اشتہارات دے دیے جائے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا، اور اس تمام چیزوں کا تخلیق کار، ہدایت کار جو تھا وہ یہ محسن جمیل بیگ تھا۔ تو جنرل پرویز مشرف کے جب وہ اتنا قریب رہا تو لامحالہ طور پر اس کا کاف لیگ سے بھی ایک بڑا گہرا تعلق رہا۔ 2013 میں جب عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ایک کامیاب جلسہ دیا گیا مینار پاکستان کے سائے کے نیچے، تو وہاں پر یہ پلان ہوا، وہاں پر یہ منصوبہ سازوں نے جنرل عمران خان کو محسن جمیل بیگ کا ہاتھ پکڑایا اور وہاں سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ دوستی خاصتاً مفادات کی تھی، ذاتیات کی نہیں تھی، کوئی شخصی تعلق نہیں تھا، کوئی محبت کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص منظر کے لیے، ایک خاص ایجنڈے کے لیے تھا۔ 2013 میں عمران خان کا میڈیا ایڈوائزر، عمران خان کی ناک کا بال محسن جمیل بیگ، اور 2016 میں جب روزنامہ جناح جو کہ پاکستان کے پراپرٹی ڈان جناب ملک ریاض حسین کی ملکیت، وہ اسے تحفے کے طور پہ پیش کیا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے میڈیا کو جو ہے لگام دینا اور اس کو قابو کرنا اور اس کو استعمال کرنا، یہ سب سے بڑی ضرورت بھی تھی اور اہمیت بھی تھی۔ تو چنانچہ اس دور میں عمران خان کے فرنٹ مین یا ان کے اوپننگ بیٹسمین محسن جمیل بیگ نے اس کردار کو بخوبی نبھایا، اور پاکستان کے میڈیا میں یعنی یہ پہلی مرتبہ یہ بات ہوئی کہ روزنامہ جناح کی انتظامیہ کو، رپورٹرز کو تحریری طور پر کہا گیا کہ حکومتی خبروں کا بائیکاٹ کیا جائے، یعنی نواز شریف اور نون لیگ سے متعلقہ کوئی بھی خبر ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اور اس تمام کام میں جو عمران خان کو کھلاڑی دیے گئے تھے، ان میں محسن جمیل بیگ اور ملک ریاض اور اس طرح کے بے شمار لوگ، انہوں نے اپنا رول ادا کیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6500 روپے لینے والا محسن جمیل بیگ اربوں روپے کا مالک کیسے ہوا؟ تو اس کے بارے میں مختلف داستانیں ہیں، بہت سی کہانی ہیں کہ محسن جمیل بیگ نے 2 درجن سے زائد لوگوں کو، الیکٹیبلز کو، جو اپنے اپنے حلقوں سے الیکشن جیتتے ہیں، اور وہ لوگ جو کاف لیگ کی رفاقت میں کاف لیگ کے ساتھی تھے اور جو ہمیشہ سے محسن بیگ کے تعلق میں رہے، ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرایا۔ ایک یہ سب سے بڑا سورس تھا محسن جمیل بیگ کا، اور دوسرا پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کا، جس کا کیس اس وقت جو ہے وہ عدالتوں میں بھی زیر سماعت ہے۔ اس کے متعلق کہا یہ جاتا ہے، صدر عارف علوی نے اس بات کا ایک مرتبہ اپنے انٹرویو میں بھی اعتراف کیا کہ پی ٹی آئی کو اتنے فنڈز ملے، فارن فنڈنگ میں اتنے فنڈز ملے کہ جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، کوئی آڈٹ ہی نہیں ہے، کسی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو وہ اربوں کھربوں ڈالر کی رقم کہاں گئی، کس کے استعمال میں آئی، اور ان
اس رقم کو کہاں پہ لگایا گیا تو اس کے بارے میں 3 سے 4 لوگ بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ ان میں ایک محسن جمیل بیگ، ایک عامر کیانی صاحب، اور تیسرے سیف اللہ نیازی صاحب، اور ایک وہ شخصیت جو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب اس کا نام لینا مناسب نہیں ہوگا۔ تو واقفان حال کا یہی کہنا ہے، جو لوگ عمران خان کے اور محسن جمیل بیگ کے درمیان اختلافات کو جانتے ہیں، جو اندر کی کہانی سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ کسی ٹھیکے کا معاملہ نہیں تھا کہ روسی کمپنی کو ٹھیکہ دینا ہے۔ یہ وہ کوئی معاملہ نہیں تھا، دراصل یہ وہ اربوں کھربوں ڈالر کی اس رقم کا معاملہ ہے جس میں سے کچھ رقم جو ہے وہ محسن جمیل کے پاس ہے، اور یہی ان سب لوگوں کے درمیان فساد کا باعث ہے۔ اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ان باتوں کا انکشاف ہوگا۔ بہت شکریہ۔